السلام علیکم بچوں، اسلامیات کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق قرآن مجید میں سے قرآن مجید کی حفاظت اور فضائل۔ قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما رہی ہے، کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے الفاظ زبر زیر شد مد میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حفظ و تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک بار اکٹھا نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے جاتے اور صحابہ اکرام سے لکھواتے بھی جاتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو کس سورت کی کس آیت کے آگے لکھنا ہے، اور پھر صحابہ اکرام کو بھی حفظ کرواتے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن کریم کو محفوظ کرانا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کی ہی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں عہد میں قرآن نسخہ جات کی تیاری۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخہ بھجوا دیا۔ اس طرح قرآن مجید مکمل محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد ہر دور میں لاکھوں کی تعداد حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں کہ یہ شک سے بالا تر کتاب ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں دی ہوئی ہر معلومات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جامع تعلیمات۔ قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے انتہائی جامع کتاب ہے، کیونکہ عبادات اور ریاضیات، اخلاقیات، تاریخی واقعات اور دعائیں وغیرہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ شکریہ۔